سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اس کو یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم کسی پہاڑی پہ نازل فرماتے تو ہمارے خوف کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور آج اللہ اکبر وہ دور ہے، ہم آقا کے صدقے میں آقا کے امتی بن گئے ہیں، اس لیے معاف کر دیے جا رہے ہیں۔ ورنہ قرآن پاک اتنا عظیم کتاب جس کو لوگوں نے ایک عام کتاب بنا کے رکھ دیا ہے۔ جب حرم پاک میں جائیں، مکہ معظمہ مسجد نبوی میں دیکھیں، قرآن پاک کو پڑھ کر لوگ کہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہیں یہاں نیچے رکھ دیا، کہیں ادھر رکھ دیا، کہیں وہاں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کوئی معمولی کتاب نہیں، کسی لائبریری کی کتاب نہیں، کسی دنیا کے معمولی رائٹر کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا ادب کرنا ضروری ہے، اس کو باوضو ہاتھ لگانا ہے، بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ باوضو ادب کے ساتھ اس کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد ملیں گے۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ، خوش قسمتی یہ کہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن وہی قرآن پاک کو اگر بے ادبی کے ساتھ پڑھا تو پھر قرآن سے زبان تک ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ پھر ان کے حلق سے قرآن نہیں اترتے، قرآن کی وہ نورانیت ان میں پیدا نہیں ہوتی، صرف زبانی کیمسٹری، لفظوں کی کیمسٹری میں وہ ہوتے ہیں کہ مخرج کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے مخرج کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ دل کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے، محبتوں کو پہچانتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو سب جانتے ہیں، آقا کے مؤذن ہیں۔ زبان میں تھوڑی لکنت سے اذان کے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے تھے، لوگوں نے شکایت کی آقا کی بارگاہ میں۔ آقا نے فرما دیا ٹھیک ہے، کل فجر کی اذان کوئی اور دے۔ دیکھا کیا کہ فجر ہی نہیں ہوئی کہ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، وہ اذان بلالی۔ کیوں؟ کیونکہ محبت تھی، محبت سے پڑھنا الگ بات ہے، اور صرف لفظوں پہ توجہ دینا، دھیان دینا اللہ کی جانب کچھ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی مخرج سے پڑھنا گناہ ہے، مخرج سے پڑھیں۔ حدیث پاک ہے، میرے جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک پڑھنے والا اونچے درجے کے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جس کی زبان موٹی ہونے کی وجہ سے حرف ٹھیک سے نہیں نکل سکتے، لفظوں کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، اس کو اللہ تعالیٰ دگنا ثواب دے گا۔ نکل نہیں پا رہا، زبان موٹی ہے تو زبان، اللہ تو سب کچھ جاننے والا، اس کا خود کا کلام ہے، وہ نہیں پہچانتا ہے کیا؟ ہمارا بچہ جب توتلا بولتا ہے نا، رک رک کے اٹک اٹک کے بولتا ہے تو ماں پہچان لیتی ہے، ماں کے گھر کے سبھی لوگ پہچان لیتے ہیں وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ تو پھر اللہ کا کلام، اللہ اپنے بندوں کو نہیں پہچانے گا؟ محبت پیدا کیجیے، قرآن پاک پڑھنے میں محبت پیدا کیجیے اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ترتیل سے مطلب رے تے لال لام رتل، رتل، رتل کس کو بولتے ہیں؟ صحرا میں جو ریت ہوتی ہے نا، جو ریت کے موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں، جدا جدا ہوتے ہیں، ملے ملے نہیں ہوتے، جدا جدا الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ویسے ہر حرف کو الگ الگ اس کی ادائیگی صاف صاف سمجھ میں آئے، اس طریقے سے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا
کہ سننے والا سمجھ لے کہ کیا بولا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں محبت، اللہ کی محبت، خشوع و خضوع، گناہوں سے سچی پکی توبہ، تقوی. تقوی سے بڑا تو کوئی، تقوی سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. حدیث مبارکہ ایک اور قرآن پاک کی، میرے آقا مدنی آقا سنے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ. سب سے بہتر آقا نے فرما دیا، سب سے بہتر کون؟ جو قرآن پاک کو سیکھے، اچھی طریقے سے سیکھے، مخرج کے ساتھ سیکھے، تجوید کے ساتھ سیکھے، اور پھر دوسروں کو سکھائے. کوشش کرے سکھانے کی، کیونکہ اگر ہم سیکھ گئے اور دوسروں کو نہیں سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا. ایک شخص تھا جو 5 ٹائم کی نماز با جماعت پڑھتا، اور اتنی عبادتیں رات رات بھر، دن دن بھر کرتا کہ جس پتھر پر وہ نماز پڑھتا تھا، وہاں پتھر پر اعضائے وضو، سر کی جگہ پر اور گھٹنوں کی جگہ پر پتھر پہ نشان پڑ گئے تھے. سبحان اللہ. جس بستی میں وہ رہتا تھا، اللہ رب العزت کا حکم ہوا فرشتوں کو کہ عذاب کے فرشتوں جا کے وہاں عذاب شروع کرو. اللہ اکبر. فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، اس بستی میں تیرا وہ بڑا عبادت گزار بندہ رہتا ہے جس کی عبادتوں کے کا عالم یہ ہے کہ پتھر پہ اس کی نماز کے نشان پتھر پہ بن گئے ہیں. اے اللہ، عذاب کریں گے تو اس پہ بھی عذاب آئے گا. اللہ اکبر. ہمارا رب، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، عذاب اسی کی جگہ سے شروع کرو. اللہ اکبر. فرشتوں نے عرض کی، یا رب العالمین کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ خود تو پڑھتا تھا، خود تو پڑھتا ہے، لیکن دوسروں کو لے کبھی نہیں کہا، دوسروں کو سکھانے کی اس نے کوشش نہیں کی، دوسروں کو کبھی نیکی کا حکم نہیں دیا، لوگوں کو کبھی بستی والوں کو برائیوں سے نہیں روکا. اس لیے عذاب وہیں سے شروع کرو. اس لیے ہمیں لوگ چاہے کچھ بھی بولے، کہ ان کو بہت شوق آتا ہے اپنی بیان سنانے کا، اپنی بات لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، دین کے لیے، علم دین سکھانے کا، تو وہ چاہے کچھ بھی بولے. ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں، صرف کھا لینا، پی لینا، جی لینا، مر جانا، یہ انسان کی صفت نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں قرآن میں، تم بہترین امت ہو. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون؟ آقا فرماتے بہترین امت ہو. کیوں؟ کیونکہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. کوئی برائی اگر آپ دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے، اور زبان سے بھی نہیں ہو رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں مارے گا، تو پھر دل سے ہی اس کو برا جانو. لیکن یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. اس لیے نیکیاں کرو اور نیکی کا حکم دو، کیونکہ آپ بہترین امت ہو. امت کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، تبھی تم امتی ہو جب دوسروں کی جنت کا سوچو، دوسرے کو جنت میں جانے کے، دوسروں کی اچھائی کے لیے کوششیں کرتے رہو، انہیں برائیوں سے روکتے رہو. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہے. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ
الف ایک ہے، لام ایک ہے اور میم ایک ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب ہم قرآن پاک کے زیادہ سے زیادہ سورتوں کو کی تلاوت کریں گے تو کتنی نیکیاں ہمارے کھاتے میں جمع ہو جائیں گی. میرے آقا مدنی آقا پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے ایک نور عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے چہرے الگ سے دکھ جاتے ہیں کہ یہ قرآن والے ہیں. اللہ انہیں اتنا نور عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک پڑھنے میں کوئی بندہ اتنا مشغول ہوا، اتنا لطف اسے آیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملی، اپنے لیے دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملی، اتنا پڑھنے میں مشغول رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اسے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی فضیلت سب کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی بڑائی اس کے بندوں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صاحبی رسول ہوئے. آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا تقوی اختیار کیجئے، یہ ساری نیکیوں کے سر کا تاج ہے. تقوی اختیار کیجئے، یہ ساری نیکیوں کے سر کا تاج ہے. اور کہا، پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت کیجئے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قرآن پڑھا کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، یہ زمین میں تیرے لیے نور اور آسمان میں خزانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور و فکر کا مقام ہے. تقوی، متقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں. تقوی والا، متقی، پرہیزگار انسان. تقوی کا مطلب ہوتا ہے ہمہ وقت دل میں یہ خوف ہو کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، رب کے ہونے کا احساس، رب کے دیکھنے کا احساس ہر پل ہر لمحہ ہو کہ کہیں یہ کام جو میں کر رہا ہوں کہیں میرے رب کو برا تو نہیں لگ رہا، میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میں نے کسی کا دل دکھایا ہے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کسی کا حق مارا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، بد نگاہی کی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی برا کام کیا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تقوی جو ہے نا ساری نیکیوں کے سر کا تاج ہے. میرے آقا نے فرمایا ساری نیکیوں کا مجموعہ کہا جائے کہ اس میں تقوی ہو جاتا ہے نا. بہت سے اچھے کام کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے ڈر جانا، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جانا اور ہر لمحہ اللہ سے ڈر کے وہ کام کرنا جس میں اللہ کا رسول راضی ہوتا ہو. تو تقوی اختیار کرنے کا میرے آقا نے نصیحت کی اور ساتھ میں کہا قرآن پڑھا کرے. قرآن، سبحان اللہ، اللہ کا کلام پڑھا کرے. یہ اللہ کا کلام جو ہے
زمین میں نور اور آسمان میں تیرے لیے خزانہ ہے. اور میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھ کہ اپنی آواز اور لہجے میں قرآن کو خوبصورت بنا کر پیش خوبصورت بنا کر پڑھ، بڑی خوش روی کے ساتھ پڑھ. پیاری بہنوں، یہ قرآن پاک کی تعریف ہے. عزیزان گرامی، قرآن بہت بیش قیمتی. امیجنیشن کریں، غور و فکر کریں، تصور کریں کہ ایک